الناس فيمكث في الأرض وأما الزبد فيذهب جفاء۔ صفا بیت المال اورنگ آباد کے صدر محترم مفتی مولانا انیس الرحمان صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے مہمانان خصوصی، اور میری خوش نصیب بہنوں اور بیٹیوں جو اس وقت یہاں ایک اچھے کام کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے کہ جو انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے، اور جو بیکار رہتا ہے جھاگ کے سمندر کے جھاگ کی طرح وہ ایسے ہی اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا میں اور آخرت میں باقی رہنا ہے عزت آبرو اور اللہ کی رضا کے ساتھ، تو انسانیت کی اور انسانوں کی خدمت کرنا چاہیے، اور اس میں کسی بھی مذہب اور فرقے کی تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی حضرت محمد نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف تعلیم ہے بلکہ 40 سال تک مکے میں آپ نے کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی، بلکہ انسانوں کی خدمت کرتے رہے، اور اس خدمت کا اعتراف دنیا کی سب سے بڑی خاتون اول حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت کیا جب آپ اللہ کا پیغام لے کر پہلے گھر پہنچے اور گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی اور فرمایا کہ کلا ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو باقی رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے آپ کو ضائع نہیں کرے گا کہ آپ بے سہاروں کے سہارے ہیں، آپ مجبوروں کے سہارے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، اور بلا لحاظ مذہب و ملت کرتے ہیں۔ یعنی مکے میں اس وقت تو کوئی اور دین اسلام کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس دن یہ بات کہی جس دن آغاز ہوا تھا۔ تو 40 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی خدمت کی۔ صفا بیت المال اورنگ آباد شہر کے لیے بڑی نعمت ہے۔ حیدرآباد سے شروع ہو کر اورنگ آباد تک اس کی جو ہے کوششیں جاری و ساری ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں انسانوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ ابھی حال میں پچھلے 100 ہاتھ گاڑیاں بے روزگار نوجوانوں کے ہاتھ دی گئی ہیں، اور ان کو روزگار سے لگایا گیا ہے۔ روزی روٹی ضروری ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا فرض ہے۔ ہمارے نبی نے اور تمام انسانیت کے رہبر محسن انسانیت نے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال روزی کمانا فرائض کے بعد سب سے بڑا فرض ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد یہ بڑا فرض ہے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ پہلے فرائض کو چھوڑ دیں ہم اور آخر خالی روزی روٹی کو لے کر بیٹھے، آدھے پر عمل کرے اور آدھے کو چھوڑ دے۔ تو لیکن آج ہماری بہنوں کو جو روزگار دیا گیا، یہ صحابیات بھی محنت کرتی تھی، حلال روزی کماتی تھی۔ جناب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی، اور حضرت زبیر ابن عوام کی بیوی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر جو مدینے میں پیدا ہونے والے پہلے مہاجرین کے لڑکے ہیں، ان کی ماں تھی۔ وہ خود جنگل جاتی تھی، لکڑیاں کاٹ کے لاتی تھی، اونٹ پر بیٹھ کر آتی تھی، اور اسی طرح ملت کے کام کرتی تھی۔ جب میدان کارزار میں زخمی ہو جاتے ان کو حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، حضرت اسماء پانی پلاتی، ان کی مرہم پٹی کرتی اور ان کو فائدہ پہنچاتی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں مفتی انیس الرحمان صاحب نے
نہ صرف جو ہے مسلم بچیوں کو اس کے لیے منتخب کیا بلکہ ہماری ہندو بہنوں کو بھی روزگار سے لگانے کے لیے ایک مشین عطا کی اور جو ہے مشینوں سے ان کو نوازا گیا ہے۔ آپ جو ہے اس مبارک موقع پر جو ہے تو بڑے خوش ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بیٹیاں آئی ہیں یہاں پر وہ سب کے سب جو ہے عزت و آبرو کے ساتھ اور باعزت طریقے سے اپنے روزگار کو کمائیں اور اللہ ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ صفا بیت المال جو ہے وہ اورنگ آباد شہر کے لیے جو غیر معروف نہیں ہے، اس نے کم عمری میں اتنے کام کیے اور صفا بیت المال کے تحت رہبر فاؤنڈیشن جو ایجوکیشن شعبے سے تعلق رکھتا ہے، 10 صفا ایجوکیشنل بیت المال نے بنے 10 صفا ایجوکیشنل 10 صفا ایجوکیشنل جو ہے شعبہ ہے، اس نے یہ مشینوں کا انتظام کیا ہے۔ اس سے پہلے جو ہاتھ گاڑیوں کا انتظام کیا گیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے دواخانے جو ہے کھولے ہیں اورنگ آباد کے اندر اور بہت سے مختلف جو ہے ایسے ذرائع سے انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں جس سے دل سے دعائیں نکل رہی ہے۔ خاص طور سے مفتی صاحب اور ان کے رفقا کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہمت حوصلہ عطا فرمائے اور جو ہے صفا ایجوکیشنل نے جو یہ کام کیا ہے اس میں اور ترقی عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ آج اللہ نے ایک ایسی نشست میں ہمیں حاضری کا موقع دیا کہ جس میں صفا بیت المال کے ایک ذیلی جو ہے رہبر فاؤنڈیشن کے اور صفا بیت المال کے توسط سے یہ مشینیں جو ہیں بچیوں کو دی جا رہی ہیں اور یہ بڑا خوشی کا موقع ہے اور ایک تاریخ ساز موقع ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرد پڑھا تو مرد پڑھا تو فرد پڑھا اور عورت پڑھی تو پورا خاندان پڑھا، اسی قسم کی چیز یہاں پر کسی ایک مرد کو اگر آپ روزگار فراہم کریں گے تو وہ مرد ہی کا روزگار ہوگا، لیکن کسی بچی کو جو ہے اگر آپ روزگار فراہم کریں گے تو ایک پورے خاندان کا روزگار فراہم کرنا ہے۔ آج یہ خوبصورت سا منظر دیکھنے کو مل رہا کہ ہمارے سامنے ملت کی امت کی یہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں جو حالات سے دوچار ہے اور اس کے مستحق ہے کہ ان کی مدد کی جائے، آج جو ہے بعض اہل خیر کی جانب سے یہ جو مشینیں سلائی مشینیں دی جا رہی ہیں تو یہ ایک روزگار کا ایک بہترین جو ہے سلسلہ ہے اور یہی حلال روزی کا ذریعہ بنے گا۔ اور ان کو روزگار ملنے کا مطلب یہ کہ ایسی کتنی ہماری بہنیں اور کتنی ہماری بیٹیاں جو ہیں روزگار فراہم نہ ہونے کی وجہ سے یا اسباب روزگار نہ ملنے کی وجہ سے غلط لائن پر پڑ رہی ہے، چل رہی ہے، تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے یہ خوبصورت مناظر دیکھنے کا موقع ہمیں فراہم نہیں کریں گے۔ میں ہر ان حضرات کی کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون جس لائن سے بھی کیا۔ یقیناً اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مالی اعتبار سے تعاون کیا اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تحقیق کہ بھئی یہ مستحق ہے نہیں ہے، تو
جو ہے یہ جو محنتیں ہو رہی مال کے لائن سے ہوں یا اسی طریقے سے تحقیق کرنے کے لائن سے ہو، اوقات کے لگانے کے اعتبار سے ہو، یا اسی طریقے سے اس تنظیم کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے ہو، یہ سب جو ہے مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے ہم نے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو ہے امت مسلمہ میں ایسے افراد جو ہیں کہ جن کے پاس مال اور اسباب ہے، یقیناً مال و اسباب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ان مال و اسباب کو جو ہے صحیح انداز میں شرعی بنیادوں پر اس کو خرچ کیا جائے۔ آج کتنے لاکھوں کروڑوں روپیے ہمارے اہل اموال جو ہے ریاکاری، دکھاوا اور صرف سمعت اور جھوٹی شہرت کے لیے جو ہے شادی کے موقع پر اور جو ہے بعض جو ہے خوشی کے تقریبات کے موقع پر لاکھوں کروڑوں جو ہے کہ رقومات جو ہے صرف کی جاتی ہے، بیجا صرف کی جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیے کتنا اچھا منظر ہے کہ یہ بچیاں اور ان بچیوں کے خاندان اور ان بچیوں کے والدین یا متعلقین وہ سب جو ہے کتنے خوش ہوں گے، اور خوش ہونے کے بعد ان بچیوں کو جو روزگار ملے گا اس سے جو ہے کتنے افراد مستفید ہوں گے اور کتنے افراد کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ تو اہل خیر حضرات کو اس طرف توجہ دینے کی خاص ضرورت ہے کہ وہ اپنے جو ہے بیجا خرچ کو جو ہے ختم کرتے ہوئے یہ اس قسم کے مناظر اور اس قسم کے مواقع اور اس قسم کی شکلیں وہ اختیار کرتے رہیں اور اپنے مال کا جو ہے شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت انہیں مال بھی عطا کریں گے اور مال عطا کرنے کے بعد توفیق اور ہدایت بھی دیں گے۔ تو خیر مجھے جو ہے ایک دوسرے پروگرام میں جانا ہے، اس وجہ سے چند کلمات مولانا انیس الرحمن صاحب کے جو ہے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے میں حاضر ہوا۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں اور ان تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جو ہے عمل میں جن کا جس انداز سے بھی تعاون ہے۔ اب ہمارے حیدرآباد سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں صفا بیت المال سے متعلق، یقیناً انہوں نے بھی کوششیں محنتیں کی، اور یہ جو صفا بیت المال ہے اللہ رب العزت اس صفا بیت المال کو ترقی دے، ان کے چلانے والوں کو ترقی دے، اخلاص کے ساتھ محنتیں کاوشیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ لوگ جس لائن سے بھی کوششیں کر رہے ہیں، صفا ایجوکیشنل، اچھا صفا ایجوکیشنل کے تحت یہ جو ہے پروگرام منعقد ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس لائن کی جتنی محنتیں کوشش ہے، اب ہمارے شہر میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ہسپتال، کئی دواخانے ان لوگوں نے کھولے ہیں، اور نہ صرف ہسپتال بلکہ کئی جو ہے لائن سے اور تعلیمی لائن سے ہر اعتبار سے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے مساعی جمیلہ اور بہترین کارکردگی کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے، اور اہل خیر حضرات کو بھی ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کا ہر قسم کا تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو جو ہے ایسے خوبصورت منظر کے موقع پر گزشتہ سال کی طرح امسال بھی ہمارے رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے شہر اورنگ آباد میں الحمدللہ روزگار اسکیم کے تحت یہ پروگرام جاری ہے۔ ہمارے میڈیا کے بہت سارے احباب خوب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جب پروگرام ہوا تھا تو انہوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اب ایسا پروگرام کب ہوگا، تو آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اس کو زیادہ دن نہیں لگے۔ الحمدللہ رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے شہر اورنگ آباد میں اب یہ دوسرا ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں 100 بے روزگار خواتین کو گھر میں بیٹھ کر اپنے روزگار اور گھر کے اخراجات کو چلانے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے ایک پروگرام ہے۔ الحمدللہ اس میں سروے کر کے خواتین تک ان مشینوں کو پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور عام طور پر بہت سارے لوگ جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ گپ چپ سے کیوں نہیں دے دیے، تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ جو ٹرسٹ اور این جی اوز کام کرتے ہیں ان کو اپنے کام کا مظاہرہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ کام کرنے والے اور کام میں مدد کرنے والوں کو پتہ چلے کہ کام کیا ہو رہا ہے۔
اس لیے یہ سسٹمیٹک جو نظام ہے ہمارا، حیدرآباد ہمارا سینٹر ہے دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے الحمدللہ ایک ٹیم حیدرآباد سے یہاں پہنچی اور مستقل 3 دن سے اس پر ورک ہو رہا ہے، اور 1 مہینہ پہلے سے اس کا سروے ہوا اور شہر کے ہر علاقے کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں جس کے پاس ٹیلرنگ ٹریننگ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے اور اس کی مجبوری کے بہت سارے اسباب موجود ہے، ان بنیادوں پر ترجیح دی گئی ہے۔ ویسے مجبور بے کس پریشان حالوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہم نے ہزاروں میں سے 100 کو دیے ہیں۔ اب وہ ہزاروں جو بچ گئے ہیں ان کو یقیناً یہ خیال رہے گا کہ ہم کو نہیں ملا، تو جن کو ملا ان کو غلط ملا۔ عام طور پر جس کو مل جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، جس کو نہیں ملتا اس کا یہی احساس ہوتا ہے کہ ملنے والے کو غلط ملا، بلکہ ملنے والوں کا 3 مرتبہ سروے، ان کی تحقیقات، ان کی مجبوریوں کا پتہ لگایا گیا، اس کے بعد الحمدللہ ان کا انتخاب کیا گیا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رہبر فاؤنڈیشن کے اور دا صفا ایجوکیشنل کے توسط سے کہ بقیہ جو ہماری بہنیں بچ گئی ہے انشاءاللہ ان کے لیے بھی نظم ہوگا۔ ہمارے پاس ہمارے آج کے مہمانان خصوصی ڈاکٹر غفار قادری صاحب، ہمارے RTO شاہد صاحب، حضرت مولانا محمد نسیم الدین صاحب مفتاحی، ہمارے سوشل ورکر ساجد صاحب یہاں موجود ہے۔ یہ سب بھی کوشش کرے تو ہم اپنے شہر میں بھی اور بھی 100 لوگوں کو انشاءاللہ دے سکتے ہیں، اور اگر یہ ارادہ کر دیں تو 100 لوگوں کو دینا انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، اور یہ 100 کا ہر سال پروگرام چلتا رہے تو جو بہنیں ٹرینڈ ہے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں ان تک ہمارا یہ روزگار پروگرام پہنچ سکتا ہے اور ہم بہت کامیابی کے ساتھ ایک اچھا منظرنامہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو شکایتیں عام طور پر گھر کی خواتین کے سلسلے میں دن بدن ہم سن رہے ہیں، ہم کو وہ سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لیے شکایتوں اور گلے شکوے سے زیادہ پازیٹیو اور مثبت انداز میں کسی کام کی ضرورت ہے۔ رہبر فاؤنڈیشن اور دا صفا ایجوکیشنل اسی سمت میں الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ ہم تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، اور اس خوبصورت موقع پر ہمارے ڈاکٹر غفار قادری صاحب نے 3 دن سے ہم کو یہ کیمپس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور میڈیا کے بھی تمام احباب کا ہم گہرائی کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اس میسیج کو ان لوگوں تک آپ پہنچانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جو اپنے قیمتی پیسوں کو خرچ کرنے کے لیے بے تاب و بے قرار ہے کہ وہ کس مصرف میں اپنے پیسوں کو بہتر انداز میں خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کی ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ مسلم بہن بھی سامنے موجود ہے، اس نے بتایا کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ اب میرے روزگار کا گھر میں رہ کر نظم ہو گیا ہے۔ میرے پاس مشین نہیں تھی تو دوسروں کے پاس جا کر سی کر میں اپنا گزر بسر کرتی تھی، اب میں خود کفیل اور آتم نربھر ہو گئی ہوں اور مجھے اس پر بہت خوشی ہے۔ الحمدللہ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ رہبر فاؤنڈیشن اور صفا کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہترین حوصلہ اور موقع عطا فرمایا۔ ہم ساری بہنوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس بہترین روزگار کی اسکیم سے فائدہ اٹھائیں اور بہتر سے بہتر حلال روزی کمانے کا گھر میں پردے کے اہتمام کے ساتھ کوشش کریں۔ اس موقع پر میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے حافظ مصطفیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت پیش کریں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی مشین پہ بیٹھی ہے جس کا آپ کا نام
औरंगाबाद समाचार में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। आज हम लोग मौजूद हैं मौलाना आज़ाद हाई स्कूल के ग्राउंड पर। यहाँ पर तकरीबन 100 ख़वातीन को सिलाई मशीन देने का प्रोग्राम दिया गया है। यहाँ पर सफ़ा एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट इनकी जानिब से, और इसके अलावा रहबर फाउंडेशन, ये लोग भी इनके साथ इंक्लूड है, और इनकी जानिब से लेडीज़ को ये दिया जा रहा है सिलाई मशीन, ताकि जो बेवा बेसहारा ज़रूरतमंद ख़वातीन हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा रोज़गार के मौक़े इनको फराहम किए गए हैं, और ये अपने रोज़गार ख़ुद के ज़रिए से घर में रहते हुए शुरू कर सके। इस प्रोग्राम में नसीम मिफ्ताही साहब जो है मेहमानान ख़ुसूसी के तौर पर थे, और गफ़्फ़ार ख़ादरी साहब रहे, और ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मुनज़्ज़म हुआ और बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। जी बताइए मशीन सफ़ा बैतुल माल की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सफ़ा बैतुल माल वालों ने गरीबों के लिए ये स्कीम दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सफ़ा बैतुल माल का। जी आपने कोर्स कहाँ से सीखा था? अबरार कॉलोनी से। अच्छा, और आपको मशीन कौन सी कंपनी की और क्या दिया गया उसके साथ में? मोटर मतलब मशीन आपको आज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, तो इसके साथ आपको मोटर भी दिए गए, इसके कोई चार्जेस आपसे लिया गया है क्या? पैसे लिए गए आपसे? नहीं, ये सब मुफ्त है मतलब आपके मुफ्त है। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते। आपका नाम बता दीजिए। रुखसार बेगम। जी अब तो आइए इनसे जानते हैं। जी हमें बताइए मशीन के बारे में। हमने 2021 में सीखे थे, एग्ज़ाम्स भी दिए थे, सफ़ा बैतुल माल से सीखे थे हमने, वहाँ पर एग्ज़ाम दिए थे। अब हमको मतलब फ़ोन आया कि आपको मशीन मिलने वाली है करके, फिर हमने डॉक्यूमेंट्स वो सब जमा करे, तो यहाँ पर आए तो ये रहबर फाउंडेशन की मशीन और उसके साथ ये मोटर भी मिली। जी अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। सैयद अक्सर सैयद महराज। शुक्रिया आपसे। जी बाजी बताइए। हमारा नाम आयशा है और हमको ये मशीन रहबर फाउंडेशन की तरफ से मिली है, और हमारे शौहर नहीं है, हमारे शौहर का इंतकाल हुआ है, और हम हमारे अम्मी के साथ रहते, 2 बच्चे हैं हमारे जी, और हमारे घर भी किराए का है, और जो भी करते हम सिलाई मशीन से ही करते। अच्छा, आप बेवा है मतलब? जी अच्छा, ठीक है बाजी। आपका नाम बता दीजिए। आप कहाँ से? हमारा नाम आयशा है और हम बिस्मिल्लाह कॉलोनी से है। शुक्रिया। जी ताई हमें बताइए। अभी मशीन मिली तो जी इसके बारे में तो आज ये मिली हमको, फ्री में मिली, कुछ पैसे भी कुछ नहीं लगे। आपने कोर्स कहाँ से किया था? कोर्स हमने उधर के शिवाजी नगर के कर रहे थे हमने। और यहाँ पे इनको फॉर्म भरे थे? उसके बाद वो इधर ही फॉर्म भरे थे, शिवाजी नगर में फॉर्म भरे थे। अच्छा। और यहाँ का बोले तो हम यहाँ आए। तो आपने सफ़ा बैतुल माल और रहबर फाउंडेशन का फॉर्म भरे थे? फॉर्म भरे थे। हाँ, जी, आप कहाँ से हैं ये बता दीजिए। आपका नाम? शीतल है, शीतल साइना जी के, और शिवाजी नगर में थे हम। जी ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू। जिन ख़वातीन को यहाँ पर मशीन दी गई है हम इनसे तफसीलात लेते हैं। जी बताइए आपका नाम? वैशाली राजू भालेराव। जी वैशाली, आपको ये जो मशीन मिली है, आपने कहाँ से सिलाई मशीन का कोर्स किया था, सिलाई का कोर्स? तो जो मैं इंदिरा नगर में रहती, वहाँ पे यास्मीन बाजी के पास मैंने कोर्स करी। अच्छा, तो उन्होंने बोले थे ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट जमा कर दो, तुम्हारे पास मशीन नहीं है तो हम आपको दिला देंगे बोले। अच्छा, तो फॉर्म वो भरे, तो आज कल फ़ोन आया था कि आज यहाँ पे आने का है, तो यहाँ पे आए हम। अच्छा, तो आपको ये जो मशीन दी गई है इसके आपसे कोई चार्जेस आपसे लिए गए या फीस ली गई? नहीं, कुछ भी नहीं लिए। ठीक है, आप कहाँ से हैं बता दीजिए। इंदिरा नगर गारखेड़ा परिसर। ठीक, शुक्रिया। आज मुझे सफ़ा एजुकेशनल ट्रस्ट और रहबर फाउंडेशन के इस मुश्तरका प्रोग्राम में शरीक होने का मौका मिला। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी बहनों को रोज़गार से जोड़ने के लिए सिलाई मशीन तोहफे में दी है, उनकी खिदमत में पेश की है ताकि उनकी रोटी रोज़ी का काम कर सके। सच बात तो ये है कि ये इतना बुनियादी काम है, ये इतना अच्छा काम है जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। मैं ख़ास तौर पर सफ़ा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़िम्मेदार मौलाना अनीसुर रहमान साहब, जो एक काबिल मौलिम भी हैं, उनके खिदमात को, उनकी पूरी टीम को
और रहबर फाउंडेशन उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच बात तो ये है कि मईशत का मामला हमारे समाज में बहुत अहमियत रखता है और मईशत का इस्तेकाम ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन में होना बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर तकरीबन कितने बांटे अपन ने 100 मशीनें बांटी हैं, हिंदू बहनों को भी दिया और इसमें बिला लिहाज मज़हब उम्मीद बांटी गई है। बगैर बहुत खुशी की बात है। ये तमाम टीम काबिल मुबारकबाद है। वो हजरात जो अहले खैर है, जो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा इसमें देते हैं, हम सब के लिए सबक है कि हमने दुनिया में क्या करना चाहिए। दरअसल हमारे आका नामदार सरवर कायनात की सुन्नत है कि वो बांटने वाली ज़ात थी और हमने इस बांटने के अमल को ख़त्म कर दिया है। ये सफ़ा फाउंडेशन, रहबर फाउंडेशन हमारे सरवर कायनात आका कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फैला रहे हैं, इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि हमारी ये बहनें जिन्हें मशीनें दी गई हैं, इससे रोज़गार बनाएंगे, हलाल रोज़ी कमाएंगे और हमको भी दुआ देंगे, कौम और मिलत का भी काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। रोज़गार स्कीम में है महीने होता है। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है कि आज रहबर फाउंडेशन और सफ़ा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमारी बहनों को जो है 100 मशीनों का जो वाटअप कार्यक्रम इन्होंने रखा है। इनको मुबारकबाद देता हूँ। अनीस अहमद साहब, मुफ्ती अनीस अहमद साहब और उनकी टीम को, और रहबर फाउंडेशन और उनकी टीम को, कि सबसे बड़ा मसला हमने देखा, हम एक देहाती आदमी है, हमने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा। तो गरीबी जो है अभी भी जो है बहुत उरूज पे है। ये गरीबी और बेरोज़गारी को दूर करने के लिए जो हमारे मुफ्ती अनीस साहब और जो है तो रहबर फाउंडेशन की तरफ से और सफ़ा एजुकेशन की तरफ से ये जो प्रोग्राम लिए जाते हैं, इससे पहले भी जो है रोज़े बाग ईदगाह के अंदर 100 गाड़ियों का सामान के साथ जो नौजवानों को जो तकसीम किया गया था। आज वो जो है तो आप खुद देखते होंगे कि वो जो है अपनी सब्ज़ी, अपने कारोबार को जो है अच्छी तरह से जो है तो निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके, और मेरा एक छोटा कट पीस की दुकान है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कट पीस जो है इंशाल्लाह जो है मैं आपको मुहैया करूँगा। आप उसका कुछ छोटा मोटा रेडीमेड बना के जो है तो बेच भी सकते हैं। छोटा उद्योग भी जो है कहीं तक भी पहुँचाता है। डॉक्टर साहब को भी मालूम है, मुफ्ती अनीस साहब को भी मालूम है, और शहरान औरंगाबाद और हर समाज के आदमी को मालूम है कि मैं एक फुटपाथ के ऊपर जो है तो अपना कपड़ा छोटा टुकड़ा लेके जो है तो बैठता था। कट पीस की छोटी सी दुकान थी, रोड के ऊपर बैठता था। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ईमानदारी, दयानतदारी, लोगों के साथ अच्छा सलूक, ग्राहकों के साथ अच्छा सलूक करने के बाद अल्लाह ताला ने जो है आज मुझे जो है उसकी रहमत से जो है तो नवाजा। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने जो है इतनी इस्तेसात दे दिया कि मैं जो है कुछ ना कुछ जो है तो गरीबों में जो है तो कुछ ना कुछ दे सकूँ। इसके लिए जो है मैं जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अल्लाह ने जिनको माल दिया, जिनमें इस्तेतात है कि वो हमारे गरीब बहन भाइयों की जो है तो मदद कर सकते, तो वो ज़रूर मदद करें। क्योंकि बेरोज़गारी भी है, गरीबी भी है, हालात भी है। हमारे पास जो है कितने ऐसे लोग हैं शहर के अंदर, देहातों के अंदर, कि जो तो भूखमारी की ज़िंदगी गुजारते, लेकिन कोई भूखा ना रहे, ये प्रोग्राम भी हमारे मुफ्ती अनीस साहब के पास है। और ठंडा पानी पिलाने का प्रोग्राम भी इनके पास है। और हमारे औरंगाबाद शहर के अंदर 8 ऐसे दवाखाने चलते हैं जो स्लम एरियो के अंदर है, गरीब बस्तियों के अंदर है। तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और आज जो मुझे बोलने का मौका दिया, स्टेज पे जो है तो प्रोग्राम में जो है तो शामिल किया गया, इसके लिए मैं सफ़ा एजुकेशन और रहबर फाउंडेशन की जो है तो सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। शुक्रिया, शुक्रिया।
روز نئی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے اورنگ آباد سماچار چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے ہمارے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہر خبر کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.